اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون لن یضرکم الا اذًا وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فرمایا اب دنیا میں تم بہترین امت بنائے گئے ہو جو انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لائے گئے ہیں۔ کنتم امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ وَلَوْ آمَنَا أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، ایک اللہ کے اوپر ایمان لانے اور رسول کو فالو کرنے اور آخرت کے اوپر یقین رکھنے کی تعلیم دیتے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، شرک اور کفر سے، بدی سے، طاغوت کی بندگی سے اور برائی سے روکتے ہو، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ اور یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا، اگرچہ کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو ایماندار ہیں، لیکن ان کی اکثریت نافرمان اور ناشکروں کی ہے۔ یہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ یہ تمہیں تنگ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ تمہارے مقابلے میں لڑائی کے لیے آئیں تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور ایسے بے بس ہوں گے کہ ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں بھی جائیں گے، جہاں بھی پائے گئے، ان پر ذلت کی مار ہی پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے پناہ مل گئی تو اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گھر چکے ہیں، ان پر محتاجی اور مغلوبیت مسلط ہو چکی ہے، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات کا کفر کرتے رہے، انکار کرتے رہے، انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ یہ جو مسلمان امت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس کو امت وسطیٰ بنایا ہے، یہ خیر امت بنایا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ یہ دنیا میں بھلائی کے پرچارک ہیں، بھلائی کے سمبل ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں۔ اور فرمایا گیا کہ یہ اہل کتاب سے یہ منصب اس لیے واپس لیا گیا کہ انہوں نے اللہ کی کتابوں کا انکار کیا، اللہ کے نبیوں کو جو ہے نہ صرف ان کی نافرمانی کی، اتباع کرنے سے انکار کیا، بلکہ ان کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، جیسے یہود نے پھانسی چڑھانے کی کوشش کی۔ یہ الگ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ
دنیا میں قیامت کی نشانی بن کر آئیں گے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور ان کی شریعت کو نافذ کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے حوالے سے یہ بتا رہا ہے کہ یہ پیغمبروں کو قتل کرنے والے، یہ پیغمبروں کی نافرمانی کرنے والے، یہ ان سے ان کا مذاق اور تمسخر اڑانے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے نافرمانیاں کی، اللہ کی باتوں کا تمسخر اڑایا اور پیغمبروں کا مذاق اڑایا اور پیغمبروں کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ حالانکہ اس وقت جو نبی لوگ موجود تھے انہوں نے تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو قتل کرنے میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا، لیکن پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس کا مورد الزام ٹھہرایا، اس لیے کہ انہوں نے وہ کام کیا تھا کہ جو کام جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو پھانسی دینے کی کوشش کی تھی تو یہ ان کے ہی فالوور تھے، تو اس لیے فرمایا گیا کہ تم کو جو امت بنایا گیا ہے تو تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ ایک یہودی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یہ آیت قرآن کی ایک آیت ایسی ہے کہ اگر ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن جشن مناتے، چھٹی مناتے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو اس نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ تم کو خیر امت بنایا گیا ہے، تم دنیا میں نیکی کے پرچارک ہو، برائی سے روکنے والے ہو، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک اللہ کے اوپر تمہارا مکمل اور کامل یقین ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بہنوں، سننے والوں، ہمیں اپنے رب کی بات کا اقرار کرنے کے بعد، اس کے اوپر یقین کرنے کے بعد اس کو عمل میں لانا چاہیے، تاکہ ہماری یہ جو بربادی ہے، یہ جو یہود و نصارہ کے اوپر جو مسکنت اور ان کے اوپر مغلوبیت کا دورہ تھا، آج مسلمان امت کی یہی حالت ہے کہ ہر جگہ یہ مغلوب ہے، ہر طرف سے اس کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، ہر طرف سے اس کی تباہی اور بربادی کے سامان ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے جو یہود اور نصارہ نے اختیار کیا تھا، اس رویے کی وجہ سے۔ تو آج جو ہے وہ مسلمان امت جو ہے وہ سب سے زیادہ مظلوم اور سب سے زیادہ مجبور ہے، حالانکہ اس کی تعداد اربوں میں ہے، اس کے باوجود، کیونکہ اس کے اندر وہ ایمان، خالص ایمان نہیں ہے، اللہ کی بندگی کا وہ جذبہ اور وہ چیز اختیار نہیں کی ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ دوسری مخلوق کو شریک کر رہے ہیں، فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، دین کو کاروبار بنا دیا ہے۔ اس لیے اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا ہے اور اب ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی بستیوں کو اجاڑا جا رہا ہے، لیکن کوئی ان کی آواز سننے والا بھی نہیں ہے، ان کے لیے کوئی رونے والی آنکھ بھی نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔